إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اس دنیا میں خوشی کے حقیقی موقع رکھے اور انہی میں سے ایک عظیم موقع نکاح کا موقع ہے، جب ایک بیٹا اور ایک بیٹی نکاح کی مقدس بابرکت اور پاکیزہ چھتری کے نیچے ایک نئے کنبے کی تشکیل دیتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس امید پر اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ آج کی ہماری بیٹی اور بیٹا اللہ کی رحمت اور کرم نوازی سے اسی نکاح کی مقدس بابرکت اور پاکیزہ چھتری کے نیچے ایک نئے کنبے کی تشکیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ نکاح کوئی معمولی بات نہیں، کتاب و سنت میں اس کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ کے بارے میں بہت کچھ، نکاح کی شان و عظمت کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک معمولی سی تنبیہ، نکاح کی شان و عظمت کو سمجھنے سمجھانے اور دلوں کے اتارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ جن کنبوں میں، جن معاشروں میں نکاح کی مقدس حیثیت کو پامال کیا جا چکا ہے، وہاں اطمینان و سکون کی اور معاشرے کی کیا کیفیت ہے، اور جہاں کہیں نکاح کے مقدس رشتے کو حقیقی معنوں میں اپنایا گیا ہے، وسائل کی کمی اور اضافہ یہ الگ بات ہے۔ جہاں جہاں اس مقدس رشتے کا احترام اور اس کو کما حقہ اپنایا جاتا ہے، وہ معاشرہ باقی معاشروں سے منفرد، ممتاز اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ اسی لیے امت کے دشمن بہت سے طریقوں سے اس انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔
کہیں پارٹنر پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید آپ مجھ سے زیادہ سمجھ. آئیے نکاح کے حوالے سے انتہائی اختصار سے چند اشارات سنتے ہیں، شاید اس سے نکاح کی جو شان و عظمت ہے اس کا ایک تصور، ایک جھلک ہمارے سامنے آ جائے. اللہ کی کائنات میں سب سے بلند و بالا لوگ حضرات انبیاء اور مرسلین تھے علیہ السلام. قرآن و سنت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حضرات انبیاء و رسل بیویوں والے تھے، نکاحوں والے تھے. اللہ کریم نے اتنے بلند لوگوں کے بارے میں جو یہ بات بیان کی ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے. نکاح بلند لوگوں کا دستور ہے. نمبر 2، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نکاح سنت ہے، اور جو شخص وسائل اور استطاعت کے باوجود نکاح سے اعراض کرے، آپ نے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 3، آپ نے حکم دیا ہے کہ جب رشتہ میسر آئے مناسب تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی. اور دیکھ لیجیے جدید تہذیب والے، ان کا تعلق جو امت سے ہے وہ کسی پوشیدہ نہیں. وہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یا دور کرتے ہیں، اور جب کرنا چاہیں تو ان کو کہتے ہیں جلدی کرو یا لیٹ کرو. میرا دشمن میرے بارے میں جو بات پسند کرتا ہے وہ بات میرے لیے خیر کی ہوگی یا شر کی ہوگی. سیدھا سادہ قاعدہ ہے، میرے لیے میرا دشمن جو پسند کرتا ہے وہ کھوٹی بات، اور میرے لیے میرا دشمن جو بات پسند کرتا ہے اس میں خیر نہ ہو. ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں؟ ہماری نسلیں نکاح کی طرف آئیں یا اس سے دور ہو جائیں. نمبر 4، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں یہ خبر دی کہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. سیدھی سادی بات ہے، کوئی آدمی کسی شعبہ زندگی میں ہو، نثار صاحب کسی شعبہ زندگی میں ہو، جھکی ہوئی نگاہ والا، اس کی اپنے کام میں کنسنٹریشن زیادہ ہوگی یا آوارہ نگاہ؟ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سیکریٹری ہو، کچھ بھی ہو، جس کی نگاہیں آوارہ ہیں وہ اور جس کی نگاہیں محفوظ ہیں اپنی پروڈکشن میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو جب نکاح ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یہ نگاہوں کو جھکا دے گا، شرمگاہ اس کو محفوظ کر دے گا. نمبر 4، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آدھے دین کو مکمل کرتا ہے، باقی آدھا دین اب اس کی حفاظت تو کرے. نمبر 5، آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ٹینشن ہے ایسے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ روم کی آیت شریفہ نمبر 21 میں بیان کیا، اللہ نے نکاح میں میاں بیوی کے لیے، بیٹے اور بیٹی کے لیے ٹینشن کا علاج رکھا. نمبر 6، سورہ نور میں
رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ نکاح فراخی کرتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، خواتین سے شادی کرو، وہ رزق لے کے آتی ہیں، دینے والے رب ہیں، اور اس کے لینے کے لیے اللہ نے جو گیٹ بنایا ہے وہ خواتین کو بنا ہے۔ کتنے فوائد ہیں نکاح کے، شمار کرتے جائیے، اللہ کے فضل و کرم سے بات بڑھتی جائے گی۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، 3 اقسام کے لوگ، ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ان 3 میں سے ایک وہ ہے جو اپنی حیا کو بچانے کے لیے، اپنے دامن کو صاف رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کی مدد کا کرنا اپنے ذمہ لیا۔ نکاح کیا شان ہے اس کی! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے والا جب ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ ازدواجی تعلقات اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی جس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات میں دونوں کے لیے اجر و ثواب۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا، ایسی خواتین سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہو۔ کیا ہوگا؟ میں روز قیامت تمہاری وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ وہ فخر موجودات، انہوں نے امت کو کہا، حکم دیا، نکاح کرو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زیادہ پیار کرنے والی خواتین سے تمہاری وجہ سے میں امتوں پر فخر کروں۔ بات کا خلاصہ کہ نکاح بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اب سوال ہے، اسی سوال کے جواب پر بات کو ختم کر دوں۔ آج تو نکاح بجائے رحمت کے عذاب بن چکا ہے، بجائے اطمینان سکون کے بے چینی، قلق اور اضطراب کا سبب بن چکا۔ کیوں؟ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس کا سبب ہم ہیں کہ ہم کھوٹے ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کی پابندی کی جائے تو وہ بیان کردہ چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ اگر آداب توڑا جائے، آداب کو توڑا جائے، مقصد کیسے پورا ہو؟ قرآن و سنت کی بات کے یہ مثال نہیں بنتی، مگر صرف سمجھانے کے لیے بہت شاندار علاج شوگر کا، آزمایا ہوا، پرکھا ہوا، دنیا کا مشہور ترین۔ اب لایا بیٹا باہر سے، اور بابا جی ساتھ آم کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے کہ بڑا شاندار علاج ہے، اور خواہش ہے کہ آدھا ٹوکرا اب اور آدھا ٹوکرا کل کھانا ہے، تو ماشاءاللہ شوگر غائب ہو جائے۔ علاج کا قصور ہے یہ بابا جی کا، ٹوکرا آم کا بیڑا غرق کر دے گا۔ کوئی علاج یہاں اثر کرے؟ ہماری کیفیت یہ ہے، اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اس کو ہم نے برباد کر دیا ہے، نکاح کے آداب کو برباد کر کے۔ انتہائی اختصار سے چند ایک آداب سماعت فرما لیجیے اور اسی پہ بات ختم کرتا۔ پہلا ادب یہ ہے، نکاح کرتے وقت رشتے کا انتخاب
اخلاق اور دین اور اخلاق اس بنیاد پہ کیا جائے. بات کڑوی ہے یا میٹھی؟ بات یہی ہے. کیوں بات کو بدلو؟ پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے. بات ہے یہ. ایک لڑکا، اللہ نہ کرے کہ آج کا ہمارا بیٹا اور بیٹی ایسے ہوں، وہ ہے ہی کھوٹا، دنیا کا سب سے بڑا منصب اس کے قدموں میں ہے. جو ہے کھوٹا، میری بیٹی کو اس سے کیا فائدہ؟ کرنے سے آپ کو فائدہ ہے؟ جو ہے کھوٹا، بیٹی تو ماتم ہی کرے گی ماں باپ کا، کس بدبخت کے مجھے گلے میں ڈال. اور اللہ نہ کرے، بات سمجھانے کے لیے، اگر لڑکی کھوٹی ہے، دنیا کی حسین ترین عورت، خاندان بہت بڑا ہے، جاب انتہائی بلند ہے، جب ہے کھوٹی تو اس کے شوہر کو اس سے کیا فائدہ؟ خودکشی کرے گا پھر اگر اس میں غیرت نام کی چیز ہوگی. ہمارے دین نے کیا سکھلایا؟ دین اور اخلاق. دین کا معنی یہ اس کا رب سے معاملہ اچھا ہے. اخلاق کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سے معاملہ اچھا ہو. جو ماں باپ کا غدار ہے، جو بیٹی ماں باپ کی نافرمان ہے، شوہر اور بیوی کے لیے وہ خیرخواہ کب ہو سکتے؟ دین اور اخلاق. نمبر 2، کسی باپ کو کتنا بڑا ہو، CNC ہو، امام ابن تیمیہ ہو، صدر پاک، کچھ بھی ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنی بیٹی کو بھیڑ بکری بنا کے کسی کو ہانک. جب تک وہ بیٹی راضی نہ ہو، اسلام میں نکاح نہیں ہو. بیٹی کی اجازت ضروری ہے. دوشیزہ ہے تو جب خاموش رہے معنی راضی. پہلے سے شادی کے بعد طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، وہ بول کے کہے گی کہ منظور ہے یا نامنظور. نمبر 3، کسی بیٹی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے، یہ حق نہیں کہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. دشمن بدبخت برے عجیب عجیب بکواس کرتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ بھیڑیے خون خوار پھر رہے تاکہ بیٹیوں کا شکار آسانی سے کیا جا سکے. اللہ پاک نے عورتوں کی طبیعت بنائی ہے، ان میں جذبات کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. یہ خون خوار بھیڑیے جو یونیورسٹی کنٹینوں میں اور کہاں کہاں ان کا شکار کرتے ہیں، بعد میں کیا ہے بوٹ کی طرح پھینک دیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. پوچھے کو کس طرح، پہلے کس کا دخل تھا؟ ایک سے کانٹریکٹ ہوا، کانٹریکٹ ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ پاک نے خواتین کے لیے یہ جو چیز رکھی ہے، اس میں خواتین کی خیر، مردوں پر پابندی ہے اپنے اس حق کا غلط استعمال نہ کریں. اور اگر کوئی کرے تو اسلام اس کے حق کو اسے چھین لیتا ہے. اور اس میں تفصیل ہے اور پہلے سے بیان شدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا. چوتھی بات، شادی کی تقریبات میں جتنا زیادہ تکلف ہوگا اتنی زیادہ بربادی ہوگی. سیالکوٹ والے مانے نہ مانے، چوائس حق یہی ہے.
تکلفات میں بربادی ہے اور سادگی میں خیر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو تکلفات میں کے اعتبار سے سب سے زیادہ سادہ ہے۔ ایک نیا فیشن نکاح تو مسجد میں ماشاء اللہ سنت پوری ہو رہی ہے، اور وہاں شادی حالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں قرض لے کے ایک دفعہ نام تو ہو جائے، بعد میں بل لینے کے لیے صراف بھی روتا رہے، کپڑے والے بھی پھیرے مارتے رہے، اور کون کون آتے رہے وہ چھپتا رہے۔ خاک ہے ایسے دکھاوے پر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جتنی سادگی اتنی خیر ہوگی۔ بیٹیاں جسم کا حصہ ہیں، ان کا تعلق ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ بیٹیوں کے برابر عام طور پر بیٹے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ شادی کی تقریب پہ اپنے آپ کو دکھا، اس سے بیٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، نکاح سے مالک اور لونڈی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور نہ میڈم اور چپراسی کا رشتہ بنتا ہے۔ یہ دونوں تصور شیطانی ہیں، تباہی اور بربادی کے ہیں۔ دونوں واجب الاحترام، دونوں قابل احترام ہیں۔ کنبے وہ چلیں گے اطمینان سکون سے، رب کی رحمتوں سے، جہاں دلہا بیٹا دلہن کا احترام کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اور دلہن بیٹی دلہا کو سر کا تاج سمجھے، اس کا احترام کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ہمارے دین نے اگر خاوند کو حقوق دیے ہیں تو بیوی کو بھی برابر کے حقوق دیے۔ چھٹی بات، دونوں خاندان قابل احترام، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ شادی کے بعد یہ نہیں کہ آئندہ سے لڑکی کے گھر پہ جھنڈا لگے گا لڑکے والوں کا، کوئی انسانیت ہے؟ اب جس کے گھر میں 4 لڑکیاں ہیں تو وہ کس کی ریاست ہوگی؟ ہارون کی ہوگی، عبداللہ کی ہوگی، احمد کی؟ شیطانی بات۔ اس کے باپ کا جھنڈا ہمیشہ وہ لہرائے گا، اور باپ کے بعد اس کے بیٹوں کا لہرائے گا۔ دامادوں کا اور اس کے والدین کا جھنڈا لہرانے کا تو کوئی تک نہیں۔ آپ نے فنکشن رکھا، ہم سے پوچھا ہی نہیں، کچھ حیا کر۔ یہ باتیں ہیں کہ انتہائی زیادہ گھٹیا باتیں ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بیٹی آ گئی سسرال کے گھر، اب اس کے والدین سمجھیں ہماری بیٹی اندر ہے تو وہاں جو ہوگا وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ شیطانی بات ہے۔ دونوں کنبے اپنی حدود میں رہیں، نہ لڑکے والے ان کے معاملات میں مداخلت کریں، نہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں، اور جتنا زیادہ ایک دوسرے کا احترام ہوگا انشاءاللہ خیر اور برکات اتنی زیادہ۔ آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، آخری بات، ہارون بیٹا توجہ کرو، اور بیٹی بھی سن رہی ہے وہ بھی توجہ کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشی کا وقت۔ کرنا صاحب آپ بھی سماعت فرمائے، چوہے صاحب آپ بھی، نام لے کے کہتا ہوں، ناراض ہے ناراض، خوش ہے خوش۔ توجہ سے سنیں، نکاح والدین پر، بیٹے اور بیٹی پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب کوئی احسان کرے اس کا شکر کرتے ہیں یا نہ شکر؟
اور اللہ کا شکر اللہ کی نافرمانی تو نہیں، اللہ کا شکر ان کی تابعداری میں ہے۔ تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے، عورتوں کا اس طرح آنا جیسے بیڈ روم میں آئی ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور بیڈ روم والی فضا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھی بڑی شریف عورتیں، اب کیا شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کا موقع اسی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت، اور کیا نکاح کے بعد اللہ کی ضرورت نہیں، قدم قدم پہ ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے، بلکہ ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر کر کے مزید نعمتیں لینی ہے، اللہ کا شکر کر کے اس خوشی کو غمی میں، اس راحت اور سکھ اور چین والی بات کو قلق کی اضطراب اور ٹینشن والی بات میں تبدیل نہیں کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ نکاح ان آداب کی پاسداری کرنے والا اور بیان کردہ برکتیں اور ان کے علاوہ جو دیگر برکتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پانے والا ہوگا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ایسے ہی۔ محمد ہارون ریاض چودھری محمد ریاض، کیا میں آپ کا نکاح بیٹی مرجم رحیم دختر طارق جاوید سے حق مہر جس کا 25,000 روپے ہے جو ادا ابھی کر دیا گیا ہے، کیا میں آپ کا ان سے نکاح کر دوں؟ بارک اللہ لک علیک وجمع بینکما بخیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹے اور اس بیٹی کے نکاح کو بابرکت بنائے، بابرکت بنائے، بابرکت بنائے۔ ان کے دلوں میں محبت، پیار، ایثار، مودت، احترام پیدا کرے۔ ہر آنے والے وقت میں یہ خیر ان میں بڑھے۔ اللہ انہیں ہر دشمن سے، حاسد سے، شریر سے، شیطان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو پاک بے عیب اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کنبے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، محبت، پیار پہلے سے زیادہ کرے۔ اللہ اس مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔